السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما، آمین۔ حاضرین مجلس، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالکیت و سما کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا، اور درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین مجلس، آج کا اجتماع جو کہ کئی مہینوں سے ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، اللہ رب العالمین کا بہت ہی شکر احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گائے بغائے قرآن و حدیث کی باتیں سننے کا سنہرا موقع عطا فرماتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جو بھی باتیں بیان کی جائیں ان باتوں کو بغور سننے اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا موضوع ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے۔ ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ نبی سے محبت کرے، اور ہر مسلمان، آپ کو کہہ لیجیے کہ ہر مسلمان نبی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، یہ بات سچ ہے۔ کیوں کرتے ہیں یہ ہر آدمی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم ان کی شکل و صورت کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کی سیرت کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کے اخلاق کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کے اندر وہ سارے کمالات موجود ہیں جو ایک انسان سے محبت کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ آپ کی صورت بھی بے مثال ہے، آپ کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ آپ کی صورت کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْنٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ حضرت حسان بن ثابت اپنے شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے جمیل، آپ سے خوبصورت بچہ انسان کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، اور آپ بالکل ایسے پیدا کیے گئے
کہ گویا آپ نے اپنے رب سے جیسا کہا اور آپ کے رب نے آپ کے کہنے کے مطابق آپ کو ایسا ہی بناتا گیا، یعنی گویا آپ بالکل اپنی چاہت کے مطابق پیدا کیے گئے۔ یہ نبی کی صورت تھی، اتنے خوبصورت تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ ایک یہودیہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ ہمارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ مصر والیوں نے جب دیکھا تو ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سیب ایک ہاتھ میں چاقو، اور نبی حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے اپنے پھلوں کو کاٹنے کے بجائے ان کی خوبصورتی دیکھ کر کے اپنی انگلیوں کے اوپر چھریاں چلا لی، چاقو چلا لی، یعنی اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا، کہا اچھا ہوا مصر والیوں نے یوسف کو دیکھا اور ان کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹی، اگر انہوں نے میرے نبی کو دیکھا ہوتا، اگر انہوں نے میرے نبی کی خوبصورتی کو دیکھا ہوتا، لولا رأینا جمال حبیبی لقد کان قلوبہن، کہ اگر انہوں نے میرے نبی کی حسن و خوبصورتی کو دیکھا ہوتا تو اپنی انگلیاں نہیں بلکہ اپنے کلیجے کے اوپر چھریاں چلا لیتے۔ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہیں کہ میرے نبی اتنے خوبصورت تھے۔ نبی کا اخلاق اتنا کریمانہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی آپ اخلاق کی سب سے اونچی پوسٹ پر فائز ہیں، سب سے اعلیٰ آپ اخلاق پر فائز ہیں، اخلاق کی بلندی پر آپ فائز ہیں۔ اور یہی نہیں، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا، نبی کا کردار کیسا تھا، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا سوال کرنے والے کو کہ کان خلق القرآن، کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا، کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن کی جیتی جاگتی تصویر تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو قرآن کو پڑھ لے اس کو پتہ چل جائے گا کہ نبی کا اخلاق کیسا ہے۔ تو گویا ایک انسان سے محبت کرنے کے لیے جو کوالٹیز کی ضرورت پڑتی ہے، جن کمالات کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ساری کوالٹی، وہ سارے کمالات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہم ان کے احسانات کی وجہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جہاں بہت سارے کمالات کی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں، تو کبھی کبھی ہم جس سے محبت کرتے ہیں ان کے احسانات ہمارے اوپر اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان احسانات کی وجہ سے بھی ہم ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ماں باپ کے احسانات ہمارے اوپر بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے، والدین سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں۔ وہ نبی جس نے ہمارے لیے ہم تک دین اسلام کو پہنچانے کے لیے پتھریں کھائی ہیں، لوگوں کے طعنے سنے ہیں، لوگوں کی گالیاں سنی ہیں، لوگوں کے ظلم و ستم کو سہا ہے، وہ نبی کہ ہم تک اسلام کو پہنچانے کے لیے آپ کو طائف کے اندر آپ کو مارا گیا، آپ خون کے اندر لہولہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، آپ نماز پڑھتے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھلی لا کر رکھ دی جاتی تھی، آپ سجدے کی حالت میں ہوتے، آپ کی گردن کے اندر پھندے لگا کر کے آپ کی گردنوں کو کسا جاتا۔ یہ ساری تکلیفیں آپ نے برداشت کی صرف ہمارے لیے کہ ہم تک دین اسلام پہنچے۔ کتنے احسانات ہیں میرے بھائی ہمارے اوپر، دیکھنا ہے تو دیکھیے۔ اور نبی جو ہر وقت ہمارے بارے میں سوچا کرتے تھے، اپنی امت کے بارے میں، اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان ایک ایسے رسول آئے ہیں جو ہمیشہ تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس کا درد جناب محمد رسول اللہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہیں،
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنوں کے لیے حریص ہیں، ان کے فائدے کے متمنی ہیں، متلاشی ہیں کہ میری امت کو کس چیز میں فائدہ ہے، وہ ہمیشہ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ میری امت کے لیے کس چیز میں آسانی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کے احسانات ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں، تو یہ چیز کہ ہمیں نبی سے محبت کرنے کے لیے کہا۔ آئیے ہم نے یہ جان لیا کہ ایک نبی ایک انسان سے محبت کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری کوالٹی موجود ہے، سارے کمالات موجود ہیں نبی سے محبت کرنے کے لیے۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور چیز دیکھ لیجیے، احسانات کی بات آئی ہے، بخاری کی اس حدیث کو اٹھائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت کرتے کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا آ جاتی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی، وہ دعا آ جاتی ہے۔ دعا کیا تھی؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، کہ اے اللہ یہ میری امت ہے، اگر تو انہیں عذاب دے گا فإنهم عبادك، یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو اللہ تو غالب حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید کے اندر دعا پڑھ رہے ہیں، فمن تبعني مني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، کہ اے اللہ جو میری پیروی کرے گا، جو میری اطاعت کرے گا، جو میرے نقش قدم پر چلے گا، وہ مجھ میں سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا اے اللہ تو انہیں معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کرنے والا، تو بخشنے والا، انہیں معاف کر دے، بخش دے۔ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت کی فکر تھی، نبی کو بھی ہماری فکر تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور روتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت، دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے کہ اے جبرائیل جاؤ میرے نبی سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے منہ سے کہلوانا چاہتا ہے کہ اے جبرائیل جاؤ پوچھو میرے نبی سے میرے نبی کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی امت کے بارے میں رو رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو میں بھی اپنی امت کے لیے فکر مند ہوں، اللہ تو میری امت کا خیال رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے کہلوایا، اے جبرائیل میرے نبی سے کہہ دو انا سنزیک فی امتک ولا نسوک، کہ اے نبی آپ اپنی امت کے بارے میں فکر مند مت ہوئیے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ تو غور کیجیے میرے بھائیوں، وہ نبی ہر وقت ہمارے لیے اللہ سے رویا کرتے تھے، اللہ سے فریاد کیا کرتے تھے، راتوں میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ کر کے اللہ سے ہمارے بارے میں دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میری امت کا خیال رکھنا، میری امت کا خیال رکھنا۔ میرے بھائیوں غور کیجیے کہ وہ نبی جو ہر وقت ہمارے لیے فکر مند رہتا ہو، ہم اس نبی کے لیے کیا کریں؟ ہماری ماں بہنیں بھی آئیے غور کریں کہ اس نبی نے عورتوں کو بھی وہ مقام دیا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر، آپ نے تقریر سنا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کو زندہ زمین کے اندر لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تو عورتوں کو جینے کا حق دیا، ان کو ایک عزت دی، ان کو ایک مقام دیا، ان کو احترام دیا۔ لیکن آج ہماری ماں بہنوں کا بھی حال یہ ہے کہ وہ نبی کی سنتوں سے کوسوں دور ہوتی جا رہی ہیں، پردے سے کوسوں دور ہوتی جا رہی ہیں۔ نبی سے محبت یہ نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے کہہ دیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے۔ محبت کے تقاضے کیا ہیں؟
کتنی محبت ہونی چاہیے، آئیے ہم وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ آئیے قرآن کی آیت اٹھائیے، قرآن کی آیت اٹھائیے اور پھر اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے اور ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ کیا اس آیت کے نظریے سے ہم کتنے پرسنٹیج مسلمان اور مومن نظر آ رہے ہیں اور کتنی ہماری محبت نبی سے سچی ہے۔ آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 8 چیزیں بیان کی۔ کیا کیا بیان کیا؟ وَإِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے باپ دادا، وَأَمْوَالُكُمْ، آباؤکم وَأَوْلَادُكُمْ، تمہارے بیٹے تمہاری اولادیں، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے قبیلے اور خاندان کے لوگ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارا مال جس کے حاصل کرنے کے پیچھے تم پڑے رہتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری تجارت جس کے نقصان ہونے کا تمہیں ہمیشہ خطرہ لاحق ہوتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری وہ بلڈنگیں، تمہارے وہ مکانات جس سے تم خوش ہوتے ہو، جس سے تم راضی ہوتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ اگر یہ چیزیں اور ان چیزوں کی محبت اللہ اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ ہے، یعنی تمہارے دل کے اندر باپ دادا کی محبت ہے اللہ اس کے رسول سے زیادہ، بیٹے کی محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ، بیوی سے محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ، خاندان والوں سے محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ، اپنے ماں سے تجارت سے محبت ہے زیادہ نبی اللہ اس کے رسول سے، اور تمہارے گھروں سے محلات سے اللہ اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں سے اگر تمہیں محبت ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم انتظار کرو اللہ کی جانب سے عذاب کیا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کا تم انتظار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں سے محبت ہے تو پھر ہمیں دنیا کے اندر جینے کا حق حاصل نہیں ہے، پھر ہم انتظار کریں کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے ہمارا تو برباد ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر ہم آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اللہ اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت ہے، تو اگر ہمیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت ہوتی تو اذان کا وقت ہوتا ہم اپنے کاروبار میں نہیں ہوتے، اذان کا وقت ہوتا ہم بیوی کو لے کر کے مارکیٹوں میں نہیں جاتے گھمانے کے لیے، شاپنگ کرانے کے لیے۔ اگر ہمیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت ہوتی تو ہم اپنے بیٹوں کو لے کر نہیں جاتے گھمانے کے لیے۔ کیوں؟ اذان ہوتی، ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت زیادہ ہوتی اولاد سے، تو ہم اپنی اولاد کو چھوڑ دیتے، اپنے بیوی کو چھوڑ دیتے، اپنے والدین کو گھر کے اندر چھوڑ دیتے، پہلے نماز کے لیے آتے۔ لیکن ہمارے دلوں کے اندر اللہ اس کے رسول سے محبت زیادہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان چیزوں پر نظر نہیں ڈالتے، ہمیں فرق نہیں ہوتا ہے کہ ہاں اللہ اس کے رسول نے کس چیز کا حکم دیا۔ تو یاد رکھیے ان چیزوں سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے۔ آیا کیا ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے؟ تو ہاں، ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومنوں کے نزدیک نبی تو ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہے لیکن اپنی جان سے۔ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں،
جب تم اپنی جان سے بھی زیادہ تم اس سے محبت کرو گے تب تم مکمل ایمان والے ہو گے۔ اور حضرت عمر فاروق اپنی بات سے رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا آن انت مومن یا عمر، اے عمر اب تم مکمل مومن۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں نبی سے محبت اور ایمان کی علامت، ایمان مکمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں۔ تو کیا ہم اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں۔ اور آگے چلیے، محبت رسول کے تقاضے میں ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کر رہے ہیں تو نبی کے اوپر ایمان بھی لانا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں جو ایمان نہیں لائے لیکن نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، نبی کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ ابھی 2 مہینہ گزرا، یہ دسمبر چل رہا ہے، نومبر، اس سے پہلے اکتوبر، 2 اکتوبر کو گاندھی جینتی منائی جاتی ہے۔ وہ مہاتما گاندھی نبی کی بہت تعریف کیا کرتے تھے لیکن ان کی تعریف قیامت تک میں کسی کام نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے اوپر ایمان ہے۔ تو صرف تعریف کرنے سے انسان کی نجات ممکن نہیں ہے۔ انسان کی نجات اسی وقت ممکن ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کے اوپر ایمان لانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہ ایمان والے وہ ہیں جو نبی کے اوپر ایمان لائے اور انہوں نے نبی کا احترام کیا، نبی کی مدد کی، اور نبی کے ساتھ جو نور نازل ہوا یعنی جو اسلام اللہ رب العالمین نے دے کر کے بھیجا، جو دین دے کر کے بھیجا، جو شریعت دے کر کے بھیجی، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہے جو اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی اس شریعت کی پیروی کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہی لوگ اللہ کہتا ہے یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ تو گویا کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی سے محبت بھی کریں اور نبی کے اوپر ایمان بھی لائیں، نبی کی شریعت کی پیروی بھی کریں، نبی کی اتباع کریں، تب جا کر کے ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ آئیے ایک اور حدیث سن لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدی لا یسمع بی احد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی یہودی کوئی نصرانی میری رسالت کے بارے میں سنے ثم یموت، تو مر جائے، ولم یؤمن، اس پر ایمان نہ لائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کان من اصحاب النار، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کس کا؟ جو میری شریعت آ جانے کے بعد اس پر ایمان نہ لائے، اس کو تسلیم نہ کرے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کی شریعت کے آ جانے کے بعد پھر کسی کی شریعت چلنے والی نہیں، کسی کی شریعت کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اگر ہم نبی کو چھوڑے کسی اور نبی کی بھی اگر ہم پیروی کرنا شروع کر دیں، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک توریت کا نسخہ پا جاتے ہیں اور نبی کے سامنے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی نے دیکھا عمر توریت کا نسخہ پڑھ لے، آپ کا چہرہ بدلنے لگا، سرخ ہونے لگا۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا نبی کے چہرے کو اور عمر کی طرف دیکھا، کہا عمر یہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ نبی کا چہرہ تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ جب حضرت عمر فاروق نے دیکھا نبی کے چہرے کو بدلا ہوا، سرخ دیکھا، فوراً کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ نسخہ پڑھا ہوا تو میں پڑھنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر، اس نسخے کو، اس توریت کو لانے والا نبی اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہوتے اور میری نبوت ان کو مل جاتی تو ان کے لیے بھی لازم ہوتا کہ وہ میری شریعت کی پیروی کرتے، وہ میری اتباع کرتے، اسی میں ان کی نجات ہوتی۔
اور اے عمر اگر تم میری شریعت کو چھوڑ کر کے موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے بن جاؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ گویا نبی کی شریعت کے آ جانے کے بعد پھر کسی کی شریعت چلنے والی نہیں۔ ہمیں نبی کے طریقے پر عمل کرنا ہے، نبی کی پیروی کرنا ہے۔ تو یہ تقاضا ہے، محبت رسول کے تقاضے میں یہ تقاضا یہ بھی ہے کہ ہمیں نبی کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ دوسرا تقاضا، نبی کی عظمت، نبی کا مقام کیا ہے اس کو بھی پہچاننا۔ ہم نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں صرف زبان سے نہیں کہنا بلکہ نبی کا احترام بھی کرنا ہے، نبی کے مقام مرتبے کو بھی پہچاننا ہے، نبی کی عظمت کو بھی پہچاننا ہے کہ نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر کیا ہے آپ نے سب کا نام لے کر اللہ نے بیان کیا۔ موسیٰ کا ذکر کیا تو کہا یا موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن کے اندر تو کہا یا موسیٰ، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا تو یا نوح، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا یا ابراہیم۔ لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی قرآن کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہیں اللہ نے نبی کا نام نہیں لیا، یا محمد نہیں کہا، بلکہ کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، لیکن نبی کا کہیں نام نہیں لیا، یا محمد نہیں کہا۔ یہ ہمارے نبی کی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر تمام نبی کا نام لے کر کے کہا لیکن ہمارے نبی کا نام نہیں لیا، بلکہ ان کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر ہے۔ یہ ہمارے نبی کی عظمت ہے، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف رک کر کے آپ نماز پڑھا کرتے تھے لیکن آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی، یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی چاہت ہے کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو، اور آپ بار بار نظریں آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کی اس چاہت کی بھی قدر کی، آپ دل کے اندر چاہ رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس دل کے اندر خیالات کی بھی اللہ نے قدر کی، اور اللہ نے فوراً قرآن کی آیت نازل کر دی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ کیا ہے نبی آپ کی نظریں جو آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی، ہم دیکھ رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ جو چاہتے تھے ہم نے آج سے وہی حکم دے دیا آپ کو کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں تو اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کریں، یعنی اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا لیں، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ غور کیجیے نبی کی عظمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں آنے والے خیالات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی قدر کرتا تھا اور حکم نازل کر دیتا تھا۔ یہ نبی کی عظمت ہے میرے بھائی، نبی کی عظمت دیکھنا ہے تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات کرو گے، بلند آواز سے بات کرو گے تو تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، کہ اے لوگوں تم اپنے نبی کی آواز سے بلند آواز سے زیادہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ان سے اونچی آواز میں باتیں نہ کرو، بلند آواز سے باتیں نہ کرو، جیسے آپس میں دوسرے سے باتیں تم کیا کرتے ہو اس طریقے سے نبی سے باتیں نہ کرو۔ غور کرو میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے اونچی آواز میں بات کرنے سے بھی منع کیا، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نبی کی عظمت کا، نبی کے مقام و مرتبے کا اس قدر خیال کیا کرتے تھے کہ نبی کے سامنے تو دور کی بات، نبی کی غیر موجودگی میں بھی، نبی کے انتقال کے بعد بھی نبی کی مسجد کے اندر بھی اونچی آواز سے بات کرنا پسند نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، دو لوگ مسجد نبی کے اندر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق نے ان کو بلایا اپنے پاس اور کہا کہاں سے آئے؟ کہا ہم لوگ نجد سے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا اگر تم مدینہ سے ہوتے، تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہاری بہت پٹائی کرتا، میں تمہاری بہت پٹائی کرتا، تم دور سے آئے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم مدینہ کے ہوتے، مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو تمہاری اچھی خبر لیتا، میں تمہاری اچھی پٹائی کرتا۔
کیا تم نبی کی مسجد کے اندر تم بلند آواز سے بات کر رہے ہو؟ تو نبی کے صحابہ، نبی کے ماننے والے، نبی کے انتقال کے بعد بھی بلند آواز سے بات کرنے کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کی عظمت کو پہچانیں، نبی کے مقام و مرتبے کو پہچانیں کہ نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیا عظمت بیان کی ہے۔ اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان تمام چیزوں کو بھی اپنے سامنے رکھنا۔ آخری چیز، نبی سے محبت کے تقاضے میں آخری چیز یہ بھی ہے کہ ہم نبی سے اگر محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں نبی کی پیروی بھی کرنا ہے۔ اس کا تقاضا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں نبی کی پیروی کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے تم اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ یعنی نبی نے منع کیا یہ چیز حرام ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ نبی نے کہا یہ جائز چیز ہے، اسے استعمال کرو۔ یعنی نبی نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے لے لو، جس چیز سے منع کیا ہے اس کو بھی لے لو، یعنی اس سے باز آ جاؤ، اس حرام چیز کے قریب نہ جاؤ۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اندر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مومنوں کا معاملہ تو یہ ہے، ایمان والوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیتے ہیں، حکم دے دیتے ہیں، تو مومنوں کا معاملہ، ایمان والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سمیعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے مان لیا، ہم نے سنا، ہم نے مان لیا، ہم اس پر چلنے والے بن گئے، ہم اس کی پیروی کرنے والے بن گئے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہی لوگ کامیاب ہیں۔ گویا جو نبی کی پیروی کرنے والے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں، جو نبی کی پیروی نہیں کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں۔ جو نبی کی پیروی کرتے ہیں، نبی کے اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ نجات پانے والے۔ صحابہ کرام تھے جو نبی کی ہر بات کی پیروی کرنے والے تھے، نبی کا حکم ہوا فوراً اس پر عمل کر جاتے تھے، نبی کی اس قدر اتباع کرنے والے تھے کہ آپ کو حدیث بھی سن لینی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے پیچھے سارے صحابہ کرام بھی چپل جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اور نمازی کی حالت میں اللہ کے نبی نے پیر سے جوتا نکالا، سائڈ کر سارے صحابہ نے جوتا اتار دیا، چپل اتار دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور آپ نے دیکھا کہ سارے صحابہ اپنے پیروں سے چپلیں نکال دیا، تو آپ نے کہا تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو صحابہ نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں معلوم، ہم نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا اس لیے ہم نے بھی کیا۔ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے نمازی کی حالت میں اپنے جوتے کو نکال دیا، ہم نے آپ کو دیکھا، ہم نے بھی نکال دیا۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہاں آپ نے کیوں نکالا، کیوں نہیں نکالا، آپ کو ہم نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی اس پر عمل کیا۔ تو آپ نے کہا میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے بتلایا کہ اے نبی آپ کے پیروں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہے، لہٰذا آپ اپنے جوتے کو اتار دیجیے، اس لیے میں نے اتارا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے عمل کیا۔ یہ تھے صحابہ کرام نبی کی پیروی کرنے والے، وہ صحابہ کرام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کے انگلی میں ایک انگوٹھی دیکھی سونے کی، اور آپ نے ان کے انگلی سے انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا زمین کے اوپر، اور کہا کہ یہ سونا مرنے کے اوپر حرام ہے، یہ سونا جب تک تمہارے اوپر رہتا یہ جہنم کا انگارہ بن کر کے رہتا۔ پھینک دیا نکال کر کے، اور آپ چلے گئے۔ دوسرے صحابہ کرام موجود تھے، کہا ارے اٹھا لو اس انگوٹھی کو، سونے کی اٹھا لو، دے دینا گھر والوں کو۔ لیکن اس صحابی رسول نے کیا جواب دیا؟ کہا جس انگوٹھی کو میرے نبی نے میرے انگلی سے نکال کر پھینک دیا ہو،
میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو اٹھا کر کے اپنے گلے لگا جائے۔ یہ تھے نبی سے محبت کرنے والے اور نبی کی پیروی کرنے والے۔ آخری حدیث بڑی پیاری، بڑی دلچسپ حدیث، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ پیروی دیکھی کہ نبی کا حکم ہے عمل کرنا ہے، نبی کا حکم ہے، نبی نے کہہ دیا ہمیں عمل کرنا ہے، وہ چیز ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، لیکن نبی نے کہا ہے تو ہمیں ماننا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی لگ گئی، ایک انصاری صحابی کی لڑکی ہے، میری شادی اس سے لگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے دیکھا ہے اس لڑکی کو؟ تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی میں نے دیکھا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ایک نظر دیکھ لو۔ کیا کہا؟ جاؤ ایک نظر دیکھ لو۔ غور کیجیے، اس حدیث کو سنیے اور تصور کیجیے کہ نبی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بات کی اجازت دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ جس لڑکی سے تمہارا رشتہ ہوا ہے، شادی لگی ہے، جاؤ اس کو ایک نظر دیکھ لو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ایک نظر دیکھنا اسلام کے اندر جائز ہے، کہ جس کا رشتہ لگے لڑکا لڑکی کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، لڑکی لڑکی کو ایک نظر دیکھ سکتی ہے۔ لیکن آج وہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر معیوب سمجھی جاتی ہے، عیبدار سمجھی جاتی ہے، جس کی شادی ہے اس کو نہیں دیکھنے دیا جائے گا، اس کے علاوہ پورا خاندان جا کر دیکھے گا۔ لڑکے کے ماں باپ چلے جائیں گے، لڑکے کا بہنوئی ہے وہ بھی چلا جائے گا دیکھنے کے لیے، خاندان کے لوگ ہیں وہ لوگ بھی چلے جائیں گے لڑکی کو دیکھنے، لیکن جس کی شادی ہے، جس کے ساتھ رہنا ہے لڑکی کو، اسے دیکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، اس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ اور بعد میں جب کوئی دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو پھر لڑکے والدین کو کوستے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے۔ معاملات کیا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، آج تو میک اپ کا زمانہ ہے، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ نظر آتا ہے۔ شادی کے بعد کہتے ہیں نا کہ جب لڑکا سانولا ہوتا ہے باپ پر جاتا، سانولا تھوڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں باپ پر گیا، اور بعد جب میک اپ دھلا تو پتا چلا کہ ماں پر گیا۔ تو بہرحال اسی لیے شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا مغیرہ بن شعبہ سے کہ اے مغیرہ بن شعبہ ایک نظر جاؤ دیکھ لو اپنی ہونے والی بیوی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فوراً پہنچتے ہیں اپنے سسرال، اپنی ہونے والی بیوی کے گھر پہنچتے ہیں، اپنے سسر سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی ہے، حکم دیا ہے کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو آپ کی بیٹی کو ایک نظر دوں۔ اس لڑکی کے ماں باپ نے ناپسند کیا، اچھا نہیں سمجھا، تیار نہیں ہوئے کہ ہم اپنی بیٹی کو دکھائیں، ہمارا داماد ہے، ہونے والا ہے، لیکن شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، وہ نہیں تیار تھے۔ لیکن اندر سے بیٹی نے آواز سنی کہ نبی کا حکم ہے، نبی نے بھیجا ہے اور نبی نے کہا ہے کہ جاؤ دیکھ لو۔ تو لڑکی اندر سے کہتی ہے اے مغیرہ بن شعبہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے اور اجازت دی ہے کہ تم مجھے دیکھو تو ٹھیک ہے، میں تمہارے سامنے آنے کے لیے تیار ہوں، تم مجھے دیکھ لو، لیکن اگر تم اپنی طرف سے بنا کر کے کہہ رہے ہو اور اللہ کے نبی کا نام لے رہے ہو تو اللہ کے واسطے تم ایسی غلطی نہ کرنا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ہے اور یہ اجازت دی ہے کہ میں آ کر کے ایک نظر دیکھ لوں، نبی نے حکم دیا ہے۔ تب وہ لڑکی آتی ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھتے ہیں تو گویا غور کیجیے کہ نبی کا حکم آیا تو فوراً اس لڑکی نے اس حکم کو مان لیا۔ اور اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت جلیبیب کا بھی ہے کہ حضرت جلیبیب بالکل کالے پلوٹے تھے، بالکل کالے پلوٹے تھے، ان کی شادی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے کہا اللہ نبی میری شکل و صورت دیکھ رہے، کون لڑکی مجھ سے شادی کرے، کون باپ ہوگا جو اپنی بیٹی مجھے دے گا؟ تو آپ نے کہا اچھا یہ چیزیں بھی باقی ہیں، میں اسی چیز کو تو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا جاؤ مدینہ کے اندر ایک صحابی ہے، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، تم جاؤ ان سے کہنا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے۔ حضرت جلیبیب خوش ہیں،
یہاں مدینہ کی خوبصورت لڑکی مجھے ملی، اللہ کے نبی نے حکم دیا، گئے اس انصاری صحابی کے گھر اور کہا کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اور یہ کہہ کر مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ ان سے کہنا کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرو۔ اس لڑکی کے باپ نے کہا اے جلیبیب، تم اپنی شکل و صورت دیکھ رہے ہو، میں کیسے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروں؟ میں نہیں کر سکتا، انکار کر رہے کہ میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ اور اسی کو ایک شاعر نے شعر انداز میں کہا کہ نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ، دیکھنا ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ، مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت لیکن خط کا بھیجنے والا تو ہے چودھری کا چل۔ یعنی جس سے شادی کرنا ہے جو خط لے کر آیا ہے، جو پیغام لے کر آیا ہے، بھلے اس کی شکل و صورت اچھی نہ ہو لیکن جس نے بھیجا ہے اس کے بارے میں سوچو۔ باپ تیار نہیں ہو رہا ہے، بیٹی کے اندر سے آواز سنی کہ جلیبیب اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، تو فوراً لڑکی تیار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ابو جان مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ اگر میں اس رشتے کو ٹھکراتی ہوں تو گویا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹھکرا رہی ہوں، اور جو نبی کے حکم کو ٹھکرائے وہ مسلمان کیسا، وہ مومن کیسا؟ میں نبی کے حکم کو مانتے ہوئے میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں، میں جلیبیب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اتنی برکت ہوئی کہ شادی کے بعد کہ حضرت جلیبیب بہت غریب انسان تھے، خود بیان کرتے ہیں کہ شادی کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ چند ہی دنوں کے بعد اتنے امیر ہو گئے کہ ان کے گھر ایک نوکرانی بھی آ گئی جو کھانا وغیرہ پکاتی تھی اور بہترین زندگی گزر ہونے لگی۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام تھے جو نبی سے محبت کے ساتھ ساتھ نبی کی اطاعت کرتے تھے، نبی کی فرمان برداری کیا کرتے تھے۔ نبی کا حکم آ جانے کے بعد وہ یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ ہمیں یہ چیز پسند ہے یا ناپسند ہے، نبی کا حکم ہے ہمیں ماننا ضروری ہے۔ اور یہی ایک مسلمان کا عمل بھی ہونا چاہیے کہ ہم نبی سے محبت کریں تو صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ہم ثابت کریں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ آئیے ہم سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عملی طور پر بھی نبی سے محبت کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، نیک عمل صالح پر رکھے، توحید پر رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو توحید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔